تو السلام علیکم. آج ہم ایک گیم کھیل رہے ہیں جس میں میں اور وکاس بھائی اپنی 3 فیوریٹ قرآن پاک کی آیت بتائیں گے, ان کا ترجمہ اور ان کی سٹوری بیہائنڈ دا سین بتائیں گے. تو وکاس بھائی کیسا فیل کر رہے ہیں اس چیلنج کے لیے؟ میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں. اس پلیٹ فارم کے اوپر آ کے بات کرنے کا مجھے موقع ملا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم ایک دین کی بات کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو آپ شروع کریں, آپ سے شروع کرتے ہیں. تو میں اسٹارٹ کرتا ہوں, مگر پہلی آیت آپ بتائیں گے. تو وکاس بھائی آج اتنا پیارا موسم ہے اور سب کچھ اتنا اچھا ہے, تو ماشاءاللہ پچھلے کئی سالوں سے قرآن پاک کا اور ہمارا ریلیشن ہے الحمدللہ. تو کوئی بیسٹ اپنی آیت بتائیں اور اس کی سٹوری بتائیں, وہ آپ کی بیسٹ کیوں ہے. تو نمبر 1. ایکچولی میں کوئی اتنا نہ مطلب پرسنل نہیں لیتا بیسٹ کے طور پر, لیکن کچھ دنوں سے نا مطلب کچھ جب سے میں ریگولر ہوا نا ان چیزوں میں تلاوت کرنے میں, تو ایک آیت میری نظروں سے گزری. ٹھیک ہو گیا, جو بڑی پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ فاصلحوا بینکم, اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات میں اصلاح رکھو. ٹھیک ہو گیا, ایک دوسرے کے یہ درست چلو. تو اس کے بارے میں مطلب یہ تو اس کا ٹرانسلیشن ہے. تو اگر ہم اس کے جائیں تفسیر میں جائیں تو میں اس کے بارے میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے, ٹھیک ہو گیا, جو بہت درجے دیکھیں گے جنت کے اندر, بڑے بڑے مکانات دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا, بڑے بڑے مطلب بچی عمارتیں بلڈنگیں دیکھیں گے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ, یہ تو نے اپنے نبیوں کے لیے بنائی ہوں گی, یہ تو نے اپنے شہداء کے لیے, صدیقین کے لیے بنائی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں, یہ ان لوگوں کے لیے میں نے بنائی ہے جو ان کی قیمت ادا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو ان کی قیمت ادا کرے گا وہ مطلب یہ اس کو یہ مل جائیں گے عمارتیں. بندہ بڑا حیران ہوتا ہے, بندہ کہے گا اے اللہ, ان کی ہم ایک دنیا کے اندر ایک بلڈنگ لینے کے لیے ہمارے پاس قیمت نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا, تو میں اس بلڈنگ کو کیسے خریدوں گا, میں اس رتبے کے اوپر, اس رینک کے اوپر کیسے جا سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں تجھے نا ٹرپ دیتا ہوں, ٹرک بتاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, میں تجھے یہ بلڈنگ دے دیتا ہوں, تیرے پاس یہ قیمت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری سنائیں گے کہ تیرے پاس اس کی قیمت ہے لیکن تجھے نہیں پتا. ٹھیک ہو گیا, میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرے پاس اس کی قیمت کیا ہے. تو نے فلاں بندے کے ساتھ صلح کی تھی, تو نے فلاں بندے کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھا تھا, تو یہ اس کی قیمت ہے. تو یہ اس آیت کی تفسیر میں نے حدیث پڑھی تھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو کہ اپنے معاملات کو دوسرے لوگوں کے ساتھ درست رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ایک رائٹ ڈائریکشن میں لے کے چلتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ جنت کے اندر بہت بڑے رتبے کے اوپر, ٹھیک ہو گیا, وہ رتبے کے جو انسان سوچتا ہے کہ نبی کو ملنے ہیں, پیغمبروں کو ملنے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب انسان کو دے رہے ہیں جو کہ اپنے معاملات کو درست رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو آپ بتائیں. اچھا, تو ماشاء اللہ وکاس بھائی نے اتنی پیاری آیت بتائی ہے جس میں بتایا ہے کہ اپنے درمیان صلح رکھو, اصلحوا بینکم, ہے نا, اور آپس میں صلح رکھو. یار آج کل کے معاشرے کو اگر یہ آیت سمجھ آ جائے کہ تم نے صلح رکھ کے چلنا, جو مرضی ہو جائے. ایک جگہ میں اور پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی جوڑیں کہ آپس میں دوستی رکھو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو, کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو آپ کے اعمال بھی برباد کر سکتی ہے. خیر, یہ آیت بہت اچھی تھی. اور اب میں اپنی فیوریٹ آیت بتاتا ہوں. میری فیوریٹ آیت یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنڈ آف ڈپریشن, تھوڑے سے پریشانی میں چلے گئے, انزائٹی وغیرہ میں چلے گئے, تب سورۃ ضحیٰ آتی ہے. سورۃ ضحیٰ کی ایک آیت میری فیوریٹ ہے, والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودع ربک وما قلی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا, نہ تم سے مطلب نظر اٹھا لی. پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جاؤ گے. وکاس بھی اس میں جو ورڈ ہے نا فترضا والا, قسم سے اللہ تعالیٰ نے مطلب آپ اور میں اپنی زندگی میں اگر دیکھیں, اپنے پچھلے سالوں سے دیکھیں, ہم لوگ کتنے بہتر ہیں نا. تو آئی تھنک یہ میری فیوریٹ آئی. تو جب بھی میں کبھی پریشان میں مطلب بہت لو میں, مطلب حالات مشکلات ہر انسان پہ آتے رہتے. کیا کہتا ہے, مشکلات تو بالکل ایسے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں, مشکلات سے انسان نکھرتا ہے. ٹھیک ہے, کہ انسان کی بیوٹی, انسان کا نیچرلزم سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح کا بنایا. ٹھیک ہے, کہ وہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے تو انسان اوپن ہوتا ہے, ایکسپوجر ہوتا ہے انسان کا. یہ تو یار جب بھی مجھ پہ مشکل آتی ہے تو مجھے تو صرف یہی آیت نظر آتی ہے کہ تو آپ کا رب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ, آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا ان قریب وہ فَتَرْضَىٰ, جس پہ آپ راضی ہو جائے گے. مطلب ہم انسان, اللہ تعالیٰ یہ بات اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں مگر ان کے تھرو ہمارے تک کہہ رہے ہیں. تو وکاس بھی آپ کو میری یہ فیوریٹ آیت کیسی لگی؟ ماشاءاللہ یہ بہت زبردست آیت ہے. ٹھیک ہو گیا, اس صورت کی میں نے ابھی تفسیر تو نہیں پڑھی, لیکن جو آپ نے بتائی ہے نا یہ بہت زبردست مفہوم ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو جو سیکنڈ نمبر پہ جو مجھے جو آیت فیوریٹ آیت ہے وہ میری یہ ہے کہ آیت الکرسی. ٹھیک ہو گیا,
کیونکہ اللہ سے بات شروع ہوتی ہے اور اللہ بھی بات ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے ان چیزوں میں فرسٹ سیکنڈ نہیں ہوتا, لیکن ہم نے اپنی 3 فیوریٹ آیات بتانی ہے. ٹھیک ہو گیا, تو اس کو آپ پہلا نمبر دے لیں بے شک, کیونکہ یہ حمد بھی آ جاتی ہے اس میں. تو یہ جو آیت ہے نا, کمپلیٹ آیت الکرسی, ٹھیک ہے, میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ انشاءاللہ جس طرح میں نے اس کو مفہوم کو سمجھا, پڑھا, ٹھیک ہو گیا, ہم نمازوں میں بھی اس کو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اذکار میں بھی اس کو پڑھتے ہیں, تو اس کی فضیلت بھی بہت ہے. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ یقیناً آپ کو آتا ہوگا, لمبی آیت ہے, میں کرنے بیٹھ گیا تو ٹائم تھوڑا ہے. ٹھیک ہے, آپ خود جا کے اس کا ترجمہ ایک بار دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے, ٹھیک ہو گیا, تو وہ جنت میں انشاءاللہ ضرور جائے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, تو یہ میں نے اس کی فضیلت بتائی ہے. ٹرانسلیشن آپ خود جا کے ریڈ کریں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں جزائے خیر دے. آپ بتائیں جی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. تو ماشاءاللہ یار یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے کیونکہ میں نے ایک یوٹیوبر کو دیکھا تھا, وہ ایسے نا مطلب یورپ میں کہیں ایسے جگہ پہ سوال کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ ایسے کورلیٹ کر کے پڑھتے ہیں, تو بڑا اچھا لگتا ہے, جیسے ابھی ہم نے پڑھا ماشاءاللہ. تو یار آیت الکرسی تو کوئی کبھی نہیں بھول سکتا. اچھا, اس کے بعد میری جو سیکنڈ فیوریٹ ہے نا, اس میں آتی ہے سورۃ فاتحہ کے اندر آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بات جتنا بھی شرک آج کے دور میں ہو رہا ہے, دیکھو شرک تو بہت زیادہ ہو رہا ہے, اس کو کیسے کٹ آف کریے کہ ہم کس سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ, ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اور إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں. تو یار اگر تمہیں کبھی بھی ڈر لگے نا کہ یار شرک کیا ہے, کبھی بھی شک میں پڑو, تو صرف یہ اتنا سمجھ لینا کہ یار دیکھو تم جس کے سامنے مانگنے جا رہے ہو, کیا وہ رب ہے؟ اگر تو تم اللہ سے مانگ رہے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ تمہاری نمازوں میں تم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہو یار ہم تم سے مانگتے ہیں, ہم کسی سے اور سے نہیں مانگتے, اور پھر تم بعد میں جا کر کسی اور سے مانگ رہے ہو, بے شک وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز ہو, مطلب کچھ بھی ہو, تو یار یہ شرک آتا ہے. تو مجھے جب زندگی میں مطلب کبھی پرسنلی اٹیکس ہوتے ہیں نا, تو مجھے لگتا ہے کہ یار آئی تھنک میں اپنی اس سینئر کے پاس جاتا, ان کے پاس جاتا تو شاید میری ہیلپ کرتے. ان سے پہلے مجھے یہ نا آیت آتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے تو مدد کر کے دیکھوں, اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور کہ صبر کرو اور پھر صلاۃ کے ساتھ, نماز کے ساتھ میری مدد مانگو. تو دس از مائی سیکنڈ فیوریٹ. کیسی لگی آپ کو میری؟ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے, سورۃ فاتحہ آپ کو اب اس کا کیا بتانا ہے, اس کی فضیلت کا تو آپ کو ماشاءاللہ بہت زیادہ پتہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا, بہت انہوں نے اچھا بتایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم خاص اللہ تعالیٰ اس میں خاص کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم تیری ہی ایاک نعبد, ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں. دیکھیں یہ مدد مانگنا, ٹھیک ہو گیا, اور عبادت کرنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ نماز پڑھو اور صبر کرو, اور نماز کے تھرو مجھ سے مدد مانگو. ٹھیک ہے, اور جو ہوتا ہے نا مشرک بندہ, ٹھیک ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, جو مشرک بندہ ہوتا ہے نا, وہ اس نے جو اپنے ایک آئیڈل ورشپنگ میں لگا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہو گیا, وہ ایک نفسیاتی طور پہ لگا ہوتا ہے. ہم جو مسلمان ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہو گیا, جن کے ایمان اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے مضبوط بنائے ہوتے ہیں, مسلمان کی جو آئیڈیالوجی یہ بیس ہی غائب پہ کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا, اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے. ٹھیک ہو گیا, ہم نے غائب سے مدد مانگنی ہے, اور ہمیں غائب سے مدد آنی ہے, اور ہم نے غائب کی ہی عبادت کرنی ہے. تو یہ سب چیزیں, ٹھیک ہو گیا, یہ آئیڈیالوجی جس کو بھی سمجھ آئی ہے وہ یقیناً اسلام کی طرف آیا ہے. ٹھیک ہو گیا, چاہے وہ کون بھی ہو, گورا ہو یا کوئی بھی ہو, کیونکہ جس کو یہ غائب کی آئیڈیالوجی سمجھ آئی ہے نا, وہ اس طرف آیا. لوگ اصل میں یہ ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہے, ٹھیک ہو گیا, یہ نظر آ رہی ہے تو سمجھ لو یہی ہو سکتی ہے. نہیں, اسلام بیس ہی غائب پہ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا, الذین یؤمنون بالغیب, کتنی بار یہ آیت قرآن میں آئی ہے. ٹھیک ہو گیا, کہ مسلمان مومن وہی ہیں جو غیب پہ یقین رکھتے ہیں. تو میری تیسری آیت یہ ہے کہ اس کی عربی تو میرے ذہن میں نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو عمل کی نصیحت کرتے ہو, تم لوگوں کو نیک کاموں کی نصیحت کرتے ہو, حالانکہ تم خود بھول جاتے ہو. ٹھیک ہے, اور تم قرآن کو بھی پڑھتے ہو, ٹھیک ہو گیا, لیکن پھر بھی تم نہیں سمجھتے. یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورت کی. ٹھیک ہے, تو میں اس آیت کے کنٹیکسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا, ٹھیک ہے, جو میں نے اس کی تفسیر پڑھی ہے, کہ دیکھیں جو دعوتی میدان ہوتا ہے نا, اس کے اندر انسان جب قدم رکھتا ہے تو انسان کو پہلے خود کو باعمل بنانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, انسان جب خود باعمل ہوگا
تو اس کی دعوت کے اندر اثر ہوگا، ٹھیک ہے. اور جو بندہ باعمل نہیں ہے نا اپنے کریکٹر کے اندر، ٹھیک ہو گیا، اپنے تمام معاملات کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس کی دعوت کے اندر اثر نہیں ہوگا. پھر وہ ایک اپنے آپ کو نا جسے کہتے ہیں تسلی دینے والی بات ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اللہ کو بھی خوش کر رہا ہوگا، لیکن اس سے لوگوں کا بھلا نہیں ہو رہا ہوگا. لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک باعمل دائی ہوں، ٹھیک ہو گیا، پھر ہی آپ کی جو ہے نا دعوت کام کر سکتی ہے. تو یہ تیسری آیت تھی. اللہ تعالیٰ وارن بھی کر رہے ہیں، ڈسکلیمر دے رہے ہیں نا ہمیں، دیکھو کہ تم لوگوں کو تو نصیحت کر رہے ہو لیکن تم خود نہیں کر رہے، ٹھیک ہو گیا، اور تم قرآن کو بھی پڑھتے ہو پھر بھی تم نہیں سمجھتے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی داعی سے، پریچر سے بات کر رہے ہیں. تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. اس کے کنٹیکسٹ میں ایک بڑی مضبوط حدیث آتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے جہنم میں ڈال دیا ہوگا، ٹھیک ہے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو بعد جب ان سے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے، ٹھیک ہو گیا، جو خود تو نیکی کا عمل نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے. تو اس طرح معاشرہ نہیں ٹھیک ہوتا. ہمارے اس معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر یہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. میں اپنی بات کر لوں یا کسی کی بھی بات کر لوں، جو ہمارے جو مولوی ملاز بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، وہ کیا کرتے ہیں کہ خود باعمل نہیں ہے. لوگوں کے لیے گھنٹے گھنٹے کے درس ہیں، ٹھیک ہو گیا، لوگوں کے لیے بڑے درس و دروس کی محفلیں ہو رہی ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، خود باعمل نہیں ہے، جس وجہ سے لوگ بھی ان کی بات نہیں مانتے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اس آیت کو ہمیں سمجھ کر ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہیے. تو میری 3 آیتیں مکمل ہو گئی. اب بھائی بتائیں اپنی. یار یہ جو آپ نے آخری آیت بولی یہ تو مجھے بھی ہلانے والی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، بٹ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. خیر میری تیسری آیت یار میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ جس راستے میں تکلیف ہو نا وہ مطلب سیدھا راستہ ہے. مطلب اگر آپ نے اس دنیا میں کچھ بھی چینج کر رہے ہیں نا تو لوگوں کو مسئلہ ہوگا، لوگ وہ مسئلہ آپ پہ ڈالیں گے، آپ کو پتھر ماریں گے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں کتنے پتھر پڑے، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے ایک نا انگلش رائٹر اس کی بک میں ایک بات پڑھی تھی، ٹھیک ہے. اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو کامیاب راستے ہوتے ہیں نا ان میں بہت مشکلات ہوتی ہیں. تو پھر یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، مطلب نقصان میں ہیں. اب ان میں سے بچنے والا کون سے؟ جو ایمان لے، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کا ساتھ دیا. کہا سب ساری گیم ہی یہاں پر ہے. اگر تم نے دیکھ لیا کہ یار تم حق پہ ہو نا تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ صبر بھی کرنا ہے حق کے ساتھ اور اس کے نتائج بھی آئیں گے. اگر تم نے پورے معاشرے کو بول دیا کہ یار دس از دا رائٹ وے، سب کو یہاں پر جانا ہے، تو جو لوگ اپنی یاشو میں پڑے ہیں، جو لوگ وہ نیگیٹو کام سارے کر رہے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی، وہ تمہیں روکنا چاہیں گے. وہ بولیں گے یار یہ کچھ نیا ہی کھڑا ہو رہا ہے، اس کو تو روکو. تو یار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، پہلے حق پکڑنا ہے، حق کو نہیں چھوڑنا، اور پھر حق پہ جب آنے والی تکلیفات ہیں ان پہ صبر بھی کرنا ہے. تو آئی تھنک یہ میری فیوریٹ. اور جب مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یار یہ سیدھا راستہ ہے، یہاں پہ اکیلا میں ہی کھڑا ہوں گا مگر میرے ساتھ نقصانات ہو سکتے ہیں، تو میں یہ یاد کرتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، پھر یہ کرتا ہوں. تو دس از مائی 3rd ون. تو اب کوئی ایک پیغام جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ تو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر، یہ ایک آیت کی ہم بات کر رہے تھے پچھلے دنوں، میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا، واللہ مجھے افسوس ہو رہا تھا، ٹھیک ہو گیا، کہ میں اگر میرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو مجھ سے کہا جائے کہ اگر تم یہ مصیبت ٹالنا چاہتے ہو تو تم صدقہ کرو. صدقہ پیسوں کا نہیں تم کر سکتے، ٹھیک ہو گیا. اپنی کوئی ایک ایسی نیکی بتاؤ، ٹھیک ہو گیا، کہ جو تم کرو تو تمہاری یہ مصیبت ٹال جاتی. میں تو مصیبت میں پڑ گیا نا، بلکہ دگنی مصیبت میں پڑ گیا. میرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اس مصیبت کو ٹال سکوں. تو اپنی زندگی میں کم از کم ایک ایسی نیکی ضرور کریں، اور ایسی وہ سیکرٹ نیکی ہو، اتنی پرسنل ہو کہ آپ کو اور اللہ کو بس اس نیکی کا پتہ ہو، ٹھیک ہو گیا. تو اتنی پرسنل نیکی آپ رکھیں، اور بہت بڑی نیکی ہو، ٹھیک ہو گیا، جو آپ کی مصیبت کو ٹال سکیں. اس کا ایک بہت بڑا واقعہ بھی مشہور ہے، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ میں ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو. تو اپنی زندگی میں ایک عمل ایسا ضرور رکھیں جس کے اوپر آپ اللہ کے لیے وہ عمل کریں اور آپ کو یقین ہوگا کہ میرا اللہ، ٹھیک ہو گیا، مجھے بخش دے گا، میری مصیبت ٹال دے گا. تو میری یہی نصیحت تھی، ٹھیک ہو گیا، چھوٹی سی حدیث تھی. تو آپ بتائیں. ماشاءاللہ. تو یار اسی کے ساتھ ہم پوڈ کاسٹ اینڈ کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جب ہم وقاص بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. تو یار یہ جو بات ہے میرے دل کی بات ہے کہ یار ایک نیکی تو اللہ کے لیے کر دو. دیکھو تم زندگی میں کتنے کام ایک دوسرے کے لیے کرتے ہو. تم نے اپنی اماں کے لیے کوئی کام سوچا ہوتا ہے کہ یار یہ میری امی کو پسند ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میرے ابا جی کو یہ پسند ہے، میں نے یہ کرنا ہے. تو یار وہ تو اللہ تعالیٰ دوست ہیں یار آپ کے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کو ایک نیکی رکھو. تو یار کمنٹ میں بتانا کہ آپ کی فیوریٹ 3 آیات کون سی ہیں، اور اگر آپ
نیکسٹ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو کس ٹاپک پر ہو یہ بھی بتانا. اور ہمارے ساتھ گیسٹ چینج ہوتے رہیں گے, کبھی ہوسٹ چینج ہوتے رہیں گے, مگر ویڈیوز بنتی رہیں گی. کبھی میں اور وقاص ہوں گے, کبھی وقاص اور کوئی اور ہوگا. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. اوکے وقاص صاحب, بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ. شکریہ جی, شکریہ.